معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پسند کرنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں بلا ترتیب تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سردار رحمت چچی کا ارادہ بھاپ گیا اور فٹ سے دھمکی آمیز لہجے میں امیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے بی بی۔ رحمتیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دوسری بیٹی کے مرنے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رحمت چچی نے دکھ سے لمبی سانس لی اور نذیرہ کو اپنے قریب کر لیا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ادا منظور باعزت بری ہو گیا تھا۔ سردار نے اس کو سب گاؤں والوں کے سامنے پگ پہنائی اور سب سے کہا، اس کو کہتے ہیں دلیر، غیرت مند۔ ارے مرد کیا جس کا ہاتھ کسی کی شہرک کاٹتے ہوئے کانپے۔ یہ آسان نہیں، صرف اصلی مرد کر سکتا ہے۔ واہ بابا واہ، دشمن کو شیر بن کر مارا ہے۔ آئے تھے ہمارے خاندان سے پنگا لینے، اب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ادھر تو مائیں شیر پیدا کرتی ہیں۔ ادے منظور کا قد شملہ سے تو بڑا ہی تھا، گردن بھی اور تن گئی تھی۔ ایک ساتھ 2 قتل کیے تھے۔ آخر کو اقبال کو بھی میرا کا دکھ تھا، لیکن پینو تو اس دکھ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پینو کے جیٹھ اور جیٹھانی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اقبال کے بھائی اللہ وسایہ نے ایک دن اقبال کو بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بالی، یہ تیری نازنین ہر وقت رو رہی ہوتی ہے، سمجھا دے اس کو، کاریوں پر رونا منحوسیت ہوتی ہے، ہمارے قبیلے کی ریت نہیں ہے، سمجھا دے اس کو ورنہ مجھے آتا ہے سمجھانا۔ چچا اور منظور کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ کہہ کر اللہ وسائے نے اپنی بندوق کو کندھے پر لٹکایا اور باہر کی طرف رخ کر لیا۔ پینو چولہے میں بجھتی آگ کو جلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھونکے مار مار کر پینو کی بری حالت ہو گئی تھی۔ بالی جو کہ سامنے صحن میں بچھی چارپائی پر اوندھے منہ لیٹے پینو کو دیکھ رہا تھا، اس کی مدد کو کچن میں آن پہنچا۔ کچن کیا تھا، صحن کے ایک طرف 2 فٹ اونچی چھوٹی سی کچی دیواروں سے بنا ہوا یہ ایک دیواریں بیٹھنے کے لیے بھی اور کچن کو صحن سے علیحدہ کرنے کا بھی کام کرتی تھیں۔ اس میں 2 مٹی کے چولہے تھے، جبکہ تندور صحن میں دوسری طرف تھا، جہاں پینو کی جیٹھانی روٹی پکا رہی تھی، اور پینو کی ساس صحن کے آخری حصے بیرونی دروازے کے پاس، جہاں بھینسیں، گائیں اور بکریاں بندھی تھیں، ان کو چارہ ڈال رہی تھی۔ بالی کا بھتیجا مرغیوں کو ان کے دڑبے کی طرف لانے کی تکو-دو کر رہا تھا۔ بالی نے صحن میں چاروں طرف بغور دیکھا اور پینو کو چولہے سے ہٹنے کو کہا اور اس کی جگہ بیٹھ گیا اور پھونکنے سے آگ جلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں چولہے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ بالی اٹھ کر کچن کی دیوار پر بیٹھ گیا اور محبت بھری آواز میں پینو سے گویا ہوا، پینو، کب تک سوگ مناؤ گی؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، پگلی۔ بالی، اگر مجھ کو بھی مار دیا گیا تو تم بھی ایسے ہی کہو گے؟ پینو دکھ سے گوندے گلے کے ساتھ بولی۔ اللہ سائیں نہ کرے پینو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ کون تمہیں مارے گا اور کیوں مارے گا؟ وجہ تو امیرہ کو مارنے کی بھی کوئی نہیں تھی، پھر بھی اس کو مارا گیا۔ پینو آنسوؤں سے لبریز آواز سے بولی۔ پینو کی آنکھوں سے چند آنسو گرے اور چولہے میں جلتی آگ کا حصہ بن گئے۔ صحیح کہتے ہیں، وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں۔ رحمت چچی کے آنسو تو سوکھ گئے، لیکن ان کی آنکھوں کی نظر کم کر گئے۔ اب وہ ہر گھر آنے والے کو مشکل سے پہچانتی ہیں۔ کچھ پرانی یادوں نے ان کی یادداشت پر گہرے اثر ڈالے ہیں۔ ادا منظور کو اب پنچایت میں کافی عزت حاصل تھی۔ سردار کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ پینو کا ماموں، جو اب تک کئی لڑکیوں کا کالا کر کے شملہ اونچا کر کے گھومتا تھا اور پنچایت میں سردار کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور سردار فخر سے کہتا کہ یہ ہے ہمارے قبیلے کا سب سے بڑا جی دار بندہ۔ غیرت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ عورت کے سر سے دوپٹہ بھی گرے تو یہ اس کو قتل کر دے۔ اسی لیے تو گاؤں کی 70 سالہ بڑھیا ہوں۔ 4 سالہ لڑکی کسی کے دوپٹہ لیتی ہے اور رمضان خان کے نام سے ہی تھر تھر کانپتی ہے۔ سردار کا دوسرے علاقے کے سرداروں کے سامنے رمضان کا یہ تعارف رمضان کا فخر سے بلند کرتا تھا سر۔
رمضان کا خون جوش مارتا اور اس کا چہرہ اور ماتھا جس پر جانے کتنے بے گناہوں کا خون تھا خوشی اور غیرت سے لال ہو جاتا۔ اسے غیرت مندی کا ایسا چسکا پڑا تھا کہ اس کی وحشی آنکھیں ہر وقت شکار کے لیے متلاشی رہتی تھیں۔ یوں تو اس گاؤں میں سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن کبھی کبھی کسی کے نصیب میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آج کا دن پینو کے نصیب کا سیاہ دن ثابت ہوا کچھ یوں کہ گھر کے بڑے سے صحن میں جھاڑو لگانے کے بعد پینو نے گندے برتنوں کا ٹوکرا نل ہینڈ پمپ کے قریب رکھا جو کہ بیری کے درخت کے نیچے موجود تھا، اور برتن دھونے کے لیے گھر سے باہر کٹورے میں ریت لینے گئی۔ وہ ریت لے کر پلٹی ہی تھی کہ ایک اجنبی شخص جو سامنے سے آ رہا تھا، اس گاؤں میں نیا تھا۔ اس نے پینو سے کہا، سنو دی، آپ کو رحمان خان کے گھر کا پتہ ہے؟ پینو نے اپنے منہ کو دوپٹے سے اس طرح ڈھانکا کہ صرف اس کی آنکھ ہی نظر آ رہی تھی، اور اپنی انگلی سے کھیتوں کے اس پار بنے ہوئے چند گھروں کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف کو ہے۔ اجنبی شخص نے شکریہ ادا کیا اور اس طرف کو چل پڑا۔ پینو کچھ حیران تھی کیونکہ گاؤں میں اس طرح باہر کا کوئی شخص نہیں آتا تھا، اور پورے گاؤں میں اس کے رشتہ دار اور قبیلے کے لوگ تھے، اور جہاں تک نظر پڑتی تھی سب زمینیں ان کی اور باقی رشتہ داروں کی تھیں۔ کسی غیر کو نہ تو وہاں گھر بنانے کی اجازت تھی اور نہ ہی زمین خریدنے کی۔ بہت دور باغوں کے اس پار نہر کے کنارے اس گاؤں کے شروع میں ایک ڈیرا تھا جہاں باہر کے لوگ آ سکتے تھے، لیکن گاؤں کے اندر تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس لیے پینو بھی حیران تھی۔ اسی شش و پنج میں وہ واپس گھر کی طرف پلٹی۔ دروازے پر اس کی جیٹھانی کھڑی تھی، اور جو اس شخص کی پینو کے ساتھ بات کرنے کو جانے کیا رنگ دے چکی تھی، جھٹ سے بولی، یہ کون تھا؟ تمہارا آشنا تھا؟ تم سے ملنے آیا تھا؟ پینو کا چہرہ غصے اور دکھ سے لال ہو گیا۔ بھرجائی، کیسی گھٹیا بات کر رہی ہو؟ مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ وہ تو رحمان مامے کا پوچھ رہا تھا۔ لیکن پینو کی جیٹھانی بھلا کیسے اس کی بات سمجھتی؟ وہ تو ویسے بھی پینو کی خوبصورتی سے جلتی تھی، اور پینو کا اپنی ساس اور سسر کا ہاتھ چھالا بننا اسے کھلتا تھا، لہٰذا یہ موقع وہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ پینو کے ساتھ تکرار کی آواز چچی کے کانوں تک آئی۔ وہ جو بھینسوں کو چارہ ڈال رہی تھیں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف پہنچی۔ پینو کی جیٹھانی لکڑی کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، اور پینو ہاتھ میں ریت کا کٹورا لیے باہر کھڑی تھی۔ چچی نے نسرین یعنی کہ پینو کی جیٹھانی کو دروازے سے ہٹایا اور اندر آ کر بات کرنے کا کہا۔ ماسی، آپ کو نہیں پتا یہ کاری ہے؟ میں نے خود اسے غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ چچی چیخیں، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پینو نے چچی کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، نہیں چچی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اللہ سائیں کی قسم، قرآن کی قسم، چچی مجھے اماں کی قسم، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ تو خالی راستہ پوچھ رہا تھا، میں تو اسے راستہ بتا رہی تھی۔ بھرجائی جھوٹ بول رہی ہے، نسرین نے ہاتھ اونچا کر کے کہا۔ ہاں تو تجھ سے کیوں پوچھا؟ تیرا جاننے والا تھا کیا؟ چچی نے نسرین کو ہٹایا اور چپ رہنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اور پینو کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ نسرین بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پینو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، اور چچی کے چہرے کی لکیریں آنے والے وقت کی فکر اور دکھ سے گہری ہو گئیں۔ اردو ناول کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔